صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے خصوصی نشریات بزرگوں کا مدنی چینل، اس میں ہم حاضر ہیں فیضان صحابہ و اہل بیت۔ الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے پروگرام میں شرکت کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت اور بزرگوں کا ذکر کر کے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بناؤں گا۔ تو انشاءاللہ الکریم نعتیں بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے اور ذکر صحابہ و اہل بیت بھی کریں گے۔ تو میرے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین موجود ہیں۔ میرے بائیں طرف جو ہے حاجی عبدالرؤف عطاری، یہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ پھر ہمارے حاجی عرفان عطاری یہ بھی موجود ہیں۔ راشد مدنی ماشاءاللہ مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور حامد قادری بھائی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج کے سلسلے میں شامل ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کا ذکر خیر دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ایک ذریعہ بنتا ہے، اور اہل بیت کے حوالے سے اگر ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کا انداز جو دیکھتے ہیں، ان میں بھی بڑی برکتیں ہم کو ملتی ہیں کہ وہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آل کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے اور ان کا جو انداز ہے وہ بھی ہمارے لیے بہترین تربیت کا باعث بنتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اسٹارٹ میں اہل بیت کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ ان کی عظمت و شان اور ان کا انداز زندگی یہ کیسا ہوتا تھا، اور خود ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں زندگی گزارنے کے کتنے زبردست مدنی پھول ہیں کہ سیدنا امام حسین نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار رضی اللہ عنہ، یہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار اور عفو و درگزر کے پیکر تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ یہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرم شوربے کا پیالہ لیے، جیسے سروس ہوتی ہے وہ سروس کر رہے تھے۔ اب دسترخوان پر جب وہ ایک مرتبہ آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک روب اور مہمانوں کا بھی ایک تو کانپنے لگا، یہاں تک کہ شوربے کا پیالہ جو ہے وہ گر کر ٹوٹ گیا، اور شوربہ جو ہے وہ آپ کے رخسار مبارک پر بھی کچھ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و ادب سے وہ عرض کرنے لگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی زبردست لیسن ہے کہ اگر ان کے خادمین یا غلام بھی ہو تو کبھی کیسے اہل علم ہوا کرتے تھے، کہ جیسے ہی ان کو جلال میں دیکھا تو فوراً اس نے کہا والکاظمین الغیظ، کہ اور غصہ پینے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اللہ، قرآن کی آیت کا حصہ ہے جی سبحان اللہ۔ اور پھر غلام نے قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد عفوت عنک، یعنی میں نے تم کو معاف کیا۔ تو غلام نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین،
یعنی نیک لوگ یہ اللہ پاک کے محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر ایک بڑا زبردست لیسن ہے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں کہ جن کی قرآن پاک سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے نا، کہ قرآن پاک جو ان کے نانا جان پر ہی نازل ہوا، لیکن عملی طور پر کتنا زبردست ہمیں جو ہے وہ اس میں ان کی تربیت ملتی ہے. اللہ کریم 12-22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تو اس آیت کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو، اور اس آیت مبارکہ سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوئی. اور اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، خاتون جنت، سیدنا مولا علی مشکل کشا، حسنین کریمین، یہ سب داخل ہے. تو ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں، اور گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث یعنی آلودہ ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے. تو بہرحال علماء نے اس آیت کے تحت بہت سارے فضائل اہل بیت کے لکھے ہیں، اور ہمارے آقا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اور ان کا اگر خاندان، ان کی جب انداز ہم دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے جو اشعار سنتے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم کئی باتیں جو ہے وہ کریں گے. ایک بڑا پیارا شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس کلام میں بڑا خوبصورت اسی آیت مبارکہ کا جو ہے وہ ایک طرح سے تشریح یہ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو یہ مہینہ بالخصوص ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت یہ منایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی ایصال ثواب کے لیے خوب نیازوں کا اہتمام ہوتا ہے، خوب برکتیں پائی جاتی ہیں. تو یہاں چونکہ فیضان صحابہ و اہل بیت کا سلسلہ ہے، تو راشد بھائی یہ آپ سے بھی کچھ اس میں انشاءاللہ ہم برکتیں حاصل کریں گے. نعت خوان بھی موجود ہے ہمارے ساتھ، تو آئیے پہلے ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں. برستا نہیں دیکھ کر قبر
دے پریشان والے بدوں پر بھی برسا دے پریشان والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل چمکا دے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجا جانے والے کہ راستے میں جا بجا جانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ چلے ارے سر سما کا ہے او جانے والے ارے سر سما کا ہے او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمچ تجھ سے پاتے ہیں رضا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے رضا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے پرستہ نہیں دیکھے کر ابر رحمت
برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلام کی بھی کیا بات ہے کہ یوں پڑھنے والے بظاہر ایجڈ ہے لیکن ماشاءاللہ اشعار جو نا وہ بڑی طاقت لے آتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے اور ظاہر ہے کہ عشق و محبت کی بڑی باتیں ہیں اور یہ کلام جو ہے یہ پڑھتے ہوئے میں نے امیر رسول کی بڑی عجیب کیفیت محسوس کی ہے ماشاءاللہ۔ شروع سے ہی مطلب یہ نا کہ وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ جب اس طرح کے کلام ہو اور تصور ہو تو الحمدللہ اس کی خوب برکتیں پاتے ہیں۔ ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، اہل بیت کی تفصیل کے حوالے سے ہم اکثر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اہل بیت اگر دیکھا جائے تو حاجی صاحب اس میں دو لفظ ہیں، اہل اور بیت۔ اہل کا معنی عموماً اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت یعنی گھر والے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ لیکن ہم جیسے جو آیت کریمہ آپ نے سورہ احزاب کی پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ بے شک اب اس آیت کی تفسیر میں علماء نے جو اہل بیت اطہار کی جو تفصیل بیان کی ہے، خاص طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، اور اس آیت کریمہ سے اگر پہلے کی کچھ آیات دیکھیں تو اس میں ذکر ہے ازواج مطہرات کا، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، بیویوں کا ذکر پاک ہے، ان کی اللہ نے شانیں بیان کی اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا۔ تو ایک تو اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ازواج۔ اچھا، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر جہاں فرمایا گیا تو ان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی اہل بیت بیان کیا گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی جب اللہ نے ان کی شانیں بیان کی تو اس میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سے ایک تو واضح ہوا کہ اہل بیت میں ایک تو بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی اولاد، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ٹھیک ہے، شہزادیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں وہ ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے اس سے بڑھ کر اہل بیت کون ہوگا اولاد سے بڑھ کر۔ پھر اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کا احادیث میں جیسے بیان کیا گیا، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت علی بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ پاک سے یوں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں، ان کو اہل بیت فرمایا گیا۔ تو ایک تو اس طرح یہ اہل بیت، تو اس ایک تیسرے نمبر پر یعنی کہ وہ بھی اہل بیت میں ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے فضیلت کے لیے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا، یا کچھ اور بھی صحابہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نواسیاں امام حسن و حسین اور ان کے جو بہن بھائی ہیں جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کا جو ہر بچہ یقیناً فضل و کمال والا ہے۔ اگر یہاں پر وہ شعر ہو جائے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
اللہ 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 پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اہل بیت اطہار یہ ان کا ذکر خیر آج کے سلسلے کا ایک ہمارا حصہ ہے اور ان کی برکتیں پانی ہے. تو قرآن پاک میں جیسے کہ ابھی آیت مبارکہ جو بیان فرمائی، احادیث مبارکہ میں اہل بیت کا تذکرہ یہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے نا، پوری حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، اہل بیت کی محبت کی خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم. سبحان اللہ. یہ تینوں چیزیں سکھانے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی. اور خاص طور پر یوں سمجھ لیں کہ اہل بیت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اور اتباع کرنے سے آدمی جو ہے وہ ہدایت اور نجات پا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہی نہیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے مثال فرمائی کہ میرے اہل بیت مثال جو ہے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. پھر اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات سمجھائی. اس کی جو شرح فرمائی نا، آپ نے فرمائی کہ جس طرح جب طوفان نوح کا وقت تھا تو اس وقت جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، وہ بچ گئے ہلاک ہونے سے. اسی طرح جو تا قیامت جو اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ نجات پا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہی نہیں بلکہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے، بڑا پیارا انداز دیا اور ہم کو سمجھایا کہ اگر آپ نے ان کی اتباع اطاعت کی تو ہی ان کی محبت دار کار ہے، ورنہ جو ہے اگر محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بیکار ہو جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی محبت اور پھر آپ کی آل کی محبت یہ جو ہے بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی جنرلی دیکھا جائے تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے انداز اپناتا ہی ہے. آج کل اگر دنیاوی طور پر بھی اگر لے لیا جائے تو یہ جو آپ کو بڑے بڑے بال بنائے ہوئے، تو پونیاں بنائے ہوئی، تو کپڑے پہنے ہوئے، تو کہیں سے پھٹے ہوئے، تو کہیں سے نکلے ہوئے، بھائی یہ کہاں سے آپ نے کیا؟ تو کہا یہ فلاں کھلاڑی ہے، یہ فلاں مطلب اداکار ہے. تو آج کل بدقسمتی سے کرنے والے جو وہ ان کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ نبی کی اداؤں کو بھی اپنائے گا، نبی کی سنتوں کو بھی اپنائے گا. اور جو نبی کی سنتیں اپنائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ تو انداز ہے ہی نا کہ اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں صحابہ اکرام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تارے ہیں، جو ان سے ہدایت لے گا وہ نجات پا جائے گا. سبحان اللہ. اور اہل سنت کا تو یہ خاصہ ہے کہ الحمدللہ یہ اہل بیت کے قدموں میں بھی ہیں، صحابہ کے قدموں میں بھی. ان کی جو وابستگی ہے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ. اچھا ہر صاحب دیکھیں کتنا خوبصورت ایک وہ بیان کیا گیا، ایک مثال کے ذریعے اہل بیت اطہار کو فرمایا گیا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اب دیکھیے اگر کسی نے سمندر میں سفر کیا ہو، اتفاق ہوا ہو، میں نے تو تھوڑا سا چیک ہی کیا ہے، باقاعدہ سفر نہیں کیا، تو سمندر میں کیا ہوتا ہے کہ سفر کرنے والوں کو جو رہنمائی وہ ستارے کرتے ہیں، منزل کا ستارے پتہ دیتے ہیں. اچھا ستارے یعنی منزل کے لیے رہنمائی بھی ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر جہاز کشتی سواری یہ بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ہوں گی تو منزل پر پہنچا جا سکے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی بندہ منزل یعنی مسلمان کی منزل کیا ہے؟ جنت. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے سواری کی بھی ضرورت ہے. سواری کیا؟ اہل بیت اطہار کی محبت. اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت اور محبت. تو دونوں کی محبت اور اطاعت کرے گا تو انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. وہ امام اہل سنت کا شعر بھی تو ہے نا اس پر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جو ہمارا پروگرام ہے تو ظاہر ہے سیکھنا بھی ہے، کوئی ٹارگٹ بھی لینا ہے کہ بھئی ہم نے کیا سیکھا، تو ہم نے کیا جانا۔ تو اب اگر یہ جیسے ہمارے حاجی عرفان فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ میرے اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت یہ سکھائی جائے، قرآن کی تعلیم دی جائے، تو اب ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ نبی کی محبت کا دعویٰ ہے اور عمل نہیں ہے، تو اس کو مطلب تھوڑا سا وہ لیا جائے نا کہ اگر یہ چیز ہم نے سنی ہے کہ بھئی اگر یہ اس طرح کا جو مطلب بیان ارشاد ہوا تو میں اپنی زندگی کا جائزہ تو لوں۔ اگر میری زندگی میں نماز ہی نہیں، میرے نبی فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز ہی نہ پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں پر ناراضی کا اظہار کریں کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور جماعت کو قائم کرواؤں، اور پھر وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس طرح کی روایت جو بیان ہوتی ہیں کہ اس میں ناراضی کا اظہار ہے۔ اور پھر اگر صحابہ کی انداز کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے، ارشادات پر کس طرح عمل کرتے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے جو بیانات ہیں یا جو اس طرح کی جو ارشادات ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یعنی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں راشد بھائی کہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہ امیر علیہ سنت نے جہاں اس طرح کی کچھ روایات اور واقعات بیان کیے، سننے والوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یکسر چینج کر دیا کہ یار جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ گندی نالیوں میں بہائیں گے، اب یہ کہنا ہوتا ہے اور ایک دم سے آدمی کام جاتا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح پھر اسی طرح اگر روز مرہ کے روٹین ہیں، ہم روز اپنے معاملات کرتے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا تقاضا تو ہوتا ہے نا کہ اپنے نبی کا انداز دیکھیں کہ وہ گھر میں کس طرح مطلب تشریف فرما رہا کرتے تھے، ازواج مطہرات سے کیسے تعلق ہوتا تھا، اولاد سے محبت کا انداز کیسا ہوتا تھا، پھر اگر باہر آتے تو لوگوں سے کیسا تعلق ہوتا تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تو کیا انداز ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مطلب انہی باتوں پر عمل کرنا جو ہے یہ محبت کہلائے گا۔ کیا کہتے ہیں عبدالرؤف بھائی کہ اگر یہ زندگی کا یہ انداز ہو کہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ ہے اور عمل نہ ہو تو عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اہل بیت کی محبت، یہ اگر ہم ان کے اگر ہم انداز دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انداز جو بزرگوں نے کیا اور اس پر جو انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ اب دیکھیں نا، محبت جو ہے یہ اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل اہل بیت طہار سے محبت یقیناً ہر مسلمان کو ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اب محبت کی بات ہو لیکن اب ان کی اطاعت کا ذہن نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے واقعہ جو شروع میں بیان کیا، اب اس میں کیا ہے، عفو درگزر ہے نا۔ یعنی غلام ہے اور غلام کے ہاتھ سے گرم پیالہ گرتا، وہ پیالہ شوربہ چہرے پر گرتا، کتنی تکلیف ہوگی۔ اب اتنی تکلیف میں بجائے غصہ ہونے کے، بجائے اس کو سزا دینے کے، اب معاف کر دیتے ہیں، اب فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اب یہ ایک چیز ہے نا ان کی سیرت، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا ان کی اداؤں کو بھی اپنایا جائے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی اگر ہم مبارک سیرت کو دیکھیں تو یہ بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے، عبادت گزار، مخلوق خدا سے محبت کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرنے والے۔ اور خاص طور پر جیسے یہ ایام جو ہیں تو اس میں اگر واقع کربلا میں دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں بھی عبادت کا ایک ذوق، ایک شوق، اور زبان پر شکوہ تک نہ لے کر آنا، یہ مطلب ایک درس ہے
امیر اہل سنت نے اسی چیز کی طرف تو اشارہ کر کے وہ فرمایا تھا نا، خاص طور پر وہ اسلامی بھائی جو دینی کام کے لیے جب ان سے کہا جائے تو اس وقت ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں بھی گرمی بڑی ہے، نہیں تھوڑا ٹائم نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مبلغ معمولی سی گرمی سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو یہ وہ درس کربلا یہی تو ہے، یہی تو اہل بیت طہار کی محبت ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر اداؤں کو بھی اپنائیے، ان کی مبارک سیرت سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف گامزن کریں۔ امین بھائی جو وہ تعلیم کی بات کی گئی نا، قرآن کی تعلیم کی، تو کیسی ہے کہ غلام کو بھی کیسی تعلیم ہے، یہ جب موقع آیا تو فوراً قرآن کی طرف توجہ دلا رہا ہے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ درگزر کی بات کی جائے، اور ہمارے معاشرے میں حقیقت یہی ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم کو اپنا لیا جائے تو بے شمار معاملات میں ہماری ایسی رہنمائی ہو جائے، اور بالخصوص گھر کے معاملات میں تو بہت ہی زبردست ہے۔ آدمی درگزر سے کام لے نا، معاف کر دینے سے کام لے، ورنہ اسی باتوں پہ جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، پوری برادریوں میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درگزر معاف کر دینا بڑا قرآن۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بڑی سمجھنے کی ہے کہ یہ اپنے قریب اہل علم کو رکھا کرتا، سبحان اللہ، ان کے پاس اگر ان کے غلام بھی ہوتے تو اہل علم ہوتے، لیکن جس نے فوراً قرآن پڑھا تو ذرا اہل علم ہوگا تو اہل علم بن جاتے ہوں گے نا، اگر اہل علم نہیں بھی تھے تو یہ حضرات کے قریب آ کر تربیت ایسی ہوتی ہوگی۔ اور یہ اچھا، یہ بزرگوں کا انداز رہا فیضان نماز میں، ظاہر ہے یہاں بزرگوں کا مدنی چینل، ہمارے ساتھ بزرگ بھی شامل ہیں، کچھ کالز بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی لیتے ہیں ہم آپ سے۔ تو یہاں پر یہ لیسن ہے کہ یہ جو گفتگو جو ہماری ہے، اگر یہی گفتگو ہماری روز کا ٹاپک ہو، اس کی روحانیت، اس کی ایک انداز جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، تو یہ جو بات ہے اہل علم کے حوالے سے، تو یہ اچھا پھر وہی بات کہ اگر یہ اپنے غلاموں کی تربیت کا جو انداز کرتے تھے، فیضان نماز میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ ان کا کوئی بھی غلام جب کبھی اچھے انداز سے نماز پڑھتا نظر آتا اس کو آزاد کر دیتے، آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا حضور یہ آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اس طرح، تو کہا کہ جو اللہ کے لیے دھوکہ دیتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو پورے غلاموں کی پوری جماعت تھی، وہ سب نماز پڑھ رہے تھے، بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے۔ سب سے پیچھے مڑے پوچھا کہ تم کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ جب کبھی اس طرح سے اپریسیشن ہو، خاص کر ہمارے بزرگ اگر ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اگر اس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں کہ بھئی بچوں میں ماشاءاللہ کسی نے قرآن ختم کیا ہے، کسی نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے، ماشاءاللہ ہماری اسلامی میں نے شریعت کورس کرتی ہیں، نانا جان میں نے شریعت کورس کر لیا، میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، تو یہ ایک اپریسیشن ہو اور اس سے علم کا کوئی تذکرہ ہو، ایسا کوئی ماحول ہو، تو اس سے الحمدللہ ہمارا اپنا بھی ایک علمی شغف جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو بہرحال اپنے آپ میں دیکھنا ہے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ ظاہر یہ اگر یہی ایک حدیث پر ہی پورا بیان کیا جائے تو یہ آپ کا سمجھنے کہ ٹائم تو یوں ہی گزر جائے گا۔ اگر یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا ہو جائے، جیسے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ اگر قرآن اگر اپنا صحیح درست کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیے، ان کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو علم تو کہتے ہیں نا ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرنا، بلکہ وہ روایت جو ہے کہ کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی ان کا جو وقت ہے بہت مختصر ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت وقت کم ہے، تو وہ اچھا پھر اس میں بھی بڑی خوبصورت بات کہ انہوں نے بھی گھبراہٹ میں وہ ہارٹ فیل نہیں ہو گیا، بلکہ پوچھا کہ میں کون سا عمل کروں، میں کون سا عمل کروں کہ وہ عمل کرتے کرتے جو ہے مجھے موت آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلقہ درس میں، علم کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم کی مجلس میں بیٹھے اور عصر کے بعد کا وقت تھا اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال۔ تو یہ جو علم کی مجلس، علم کی محفل، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا، اگر بزرگ ہماری جمع کرتے ہیں تو اب تو چونکہ ہم دیکھیں نعت خواں بھی بزرگ ڈھونڈ لیے، تو انشاءاللہ آپ کو استاد بھی بزرگ دے دیں گے۔ ہاں آپ بالکل ہمت کریں تاکہ آپ کے جو افراد آپس میں جو ہم بیٹھیں تو قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے، مدرسہ مدینہ بالغان بزرگ مطلب بزرگ پڑھتے بھی ہیں۔ میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ دورہ حدیث شریف میں ہمارے ایک عبدالرؤف بھائی ہیں، بہت پرانے مبلغ ہیں، میرا خیال 70 کے قریب ایج تو ہو گئی ہوگی، یہ فیضان مدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں، اور کئی ایسے ماشاءاللہ جنہوں نے کافی ایج میں آ کر
درس ہے. اچھا پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے، یہ جیسے بزرگوں کے لیے بھی خاص کر ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یہ ماحول بھی خالی یہ نہیں کہتی کہ بھئی رات کو عشاء میں آ جانا تو ہم پڑھا دیں گے، نہ آپ کو جس ٹائم پڑھنا ہے ہم حاضر ہیں. ہم اپنے امام صاحب سے، اسلامی بھائی سے تذکرہ کریں، وہ انتظام کر دیں گے. آپ کو گھر میں آ کے پڑھانا ہے، آپ کو آفس میں آ کے پڑھانا ہے، آپ کو فیکٹری میں آ کے پڑھانا ہے، آپ کو دکان پہ آ کر پڑھانا ہے. کوئی کہتا ہے یار میں تو آؤٹ ڈور ہوتا ہوں، کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے. پڑھنے والا چھوڑنا نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ چیزیں لائیں تو انشاءاللہ اگر دین سے دوری رہی ہے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور فل مطلب یہ پریکٹیکلی اٹیچمنٹ ہو. سبحان اللہ. اور اگر آپ کا کوئی سا پرابلم ہے، آپ نہیں آ سکتے، ماشاءاللہ مدنی چینل پر ہفتہ اور اجتماع میں آتا ہے. اور تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف آئیں اور نیکیوں کی طرف آئیں. تو آئیے کال شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں بیان ہو رہی ہیں مدینہ چینل پہ. آپ فرما رہے ہیں کہ فیضان صحابہ اہل بیت کی آخرت میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضائل ہیں، تو کیا دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی؟ جی بالکل ملیں گی. ویسے تو صالحین کا ذکر کرنے پر ہی رحمتوں کا نزول ہے. سبحان اللہ. بالکل. صالحین کا جو ذکر ہے وہی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. اور ویسے بھی جب کبھی بھی کسی کو یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ عام دنیا سے جو چلے گئے ان کو اگر ہم ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے تو یہی نہیں کہ ان کی روحیں خوش ہوتی. سبحان اللہ. لیکن یہ حضرات تو ایسے ہیں، کیونکہ وہ کسی نے کہا نا کہ ہم اگر ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہمارا تو ناقص سا عمل ہے، بالکل ہمارا ناقص سا عمل ہے، لیکن وہاں سے جو ریٹرن ملتا ہے نا اللہ، وہ ریٹرن بڑا وہ زبردست قابل ہے. ہوتا ہے. جیسے کوئی غریب آدمی ہے، اب کسی امیر آدمی کے بیٹے کی شادی ہو تو وہ تو اپنا چھوٹا سا لفافہ دے گا 200-500 روپے کا، تو اس غریب کو اپنی حیثیت کے مطابق اس نے دیا، لیکن امیر اپنی شان کے لائق دیتا ہے. تو ہم اگر ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں، تو ہم تو غریب لوگ، مسکین لوگ، ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن جب ان کی میٹھی نظر ہو جائے گی نا تو دنیا اور آخرت کی برکت. دیکھیں نا دنیا میں برکتیں کیوں نہیں ہیں، دنیا میں کتنی برکتیں ملتی ہیں کہ آپ کسی اگر بڑے سے آپ کی نسبت ہو جاتی ہے تو لوگ اس بڑے کی وجہ سے آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو دنیا میں اہل بیت اطہار سے آپ کی جو نسبت ہو جاتی ہے، صحابہ سے جو نسبت ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے جو نسبت و تعلق ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کی مبارک زندگی کو دیکھیں نا کہ آپ شروع سے ہی کس طرح ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں اللہ اور آپ کی عزتوں میں بلندیاں عطا کرتا ہے. اور عاشقان رسول جو محبت کرنے والے مزید دعوت اسلامی سے قریب آتے ہیں. دعوت اسلامی کی ترقی کا اگر ہم راز دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، اللہ والوں سے محبت، یعنی گھٹی میں گویا کے بچوں کو پلا دیا جاتا ہے. تو اس سے الحمدللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، عظمت بھی دیتا ہے، اور برکتیں بھی ان کی یقیناً ملتی ہیں. تو ذکر صحابہ جاری ہے، اور ظاہر ہے جنتی نوجوانوں کے سردار سبحان اللہ ہیں، ان کا ذکر مبارک ہو. تو فضائل امام حسن، امام حسین، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں تو تمامی اہل بیت علیہم رضوان سے محبت فرماتے ہیں، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کمال کی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو کبھی گود میں اٹھاتے، پیار فرماتے، کبھی اپنے کندھوں پر سوار فرما لیتے. ایک بار اسی طرح یہ منظر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں پر دونوں شہزادوں کو بٹھایا ہوا تھا. اسی اسنا میں نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے، اللہ، اور وہ اس حسین منظر کو دیکھ کر نا ذوق میں پر عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، کیا ہی شاندار سواری ہے. اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا نا تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سوار بھی کیسے شاندار. اللہ اکبر. سبحان. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھی عمر میں بھی ان کے فضائل ارشاد فرمائے، سبحان اللہ، ان کی مطلب ان کی عظمت کا بیان فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ اللہ. اب پھول کو جو ہے مطلب کتنی عزت دی جاتی ہے نا. اسی طرح ایک مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین
جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار ارشاد فرمایا. سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل بیت سے محبت کرتے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو نافذ فرمایا. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مال غنیمت کچھ پیش کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال تقسیم کرنا شروع کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لاتے، آپ ان کو مال عطا فرماتے. اسی دوران حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مرحبا فرمایا اور 1000 درہم پیش فرمائے. سبحان اللہ. کچھ دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی استقبال فرمایا اور انہیں بھی 1000 درہم عطا فرما دیے، پیش فرما دیے. اب یہ دونوں شہزادے لے کے فارغ ہوئے. اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 500 درہم عطا فرمایا. اب جب یہ معاملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننھی عمر میں تھے نا، میں اس وقت بھی جہاد کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں نے اس وقت بھی قربانیاں پیش کی تھیں، اپنا سر تن من دھن لگا دیا تھا اللہ کی راہ میں، اور آپ نے انہیں 1000 درہم عطا فرمائے اور مجھے 500 درہم دیے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم ذوق میں اور اہل بیت کی محبت میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بے شک میں نے انہیں 1000 درہم دیے، تمہیں 500 دیے. اگر تم ان کی برابری کرنا چاہتے ہو نا تو امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے والد محترم لے کر آ جاؤ، ان کی جیسی والدہ لے کر آ جاؤ، ان کے جیسے نانا اور نانی لے کر آ جاؤ، بس پھر تم دیکھ لینا. اور میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد محترم تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ تو خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نانا جان تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ان کی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تم ایسا کر نہیں سکتے، لہٰذا اس خیال کو اپنے اور یہ جو بعض اوقات جو مختلف انداز سے جو ان باتوں کو مائنس کے طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین آپ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ شائع کی ہیں ان موضوعات پہ. زبردست سیرت فاروق اعظم میں یہ روایات موجود ہیں حوالوں کے ساتھ. تو ان چیزوں کو پڑھنے سے عظمت صحابہ اور بلند ہوتی کہ یہ خود پریکٹیکلی اہل بیت سے محبت کا جو انداز ہے وہ کیسے اختیار کیے ہوئے تھے. اگر مکتبۃ المدینہ کے کچھ ایسے رسائل یا کچھ ایسی کتابیں جو خاص طور پر اہل بیت طہار علیہم الرضوان کی سیرت سے متعلق ہوں، اگر کچھ مدنی چینل کے کرامات امام حسین، کرامات مولا مشکل کشا، یہ بھی رسالہ امیر علیہ سنت کا ہے. کرامات فاروق اعظم یہ، اور امام حسن کی کرامات یہ بھی رسالہ ہے. خاتون جنت پوری کتاب ہے، پیدر خدیجۃ الکبریٰ یہ بھی رسالہ ہے. اور اسی طرح سیرت فاروق اعظم پر بھی ہے، سیرت صدیق اکبر پر بھی ہے. تو صحابہ کا عشق رسول یہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ اگر یہ پڑھتے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیسا عشق رسول تھا. اور پھر سیرت رسول عربی یہ کتاب پڑھی جائے تو اس میں سرکار کی سیرت کے واقعات کہ وہ اپنے اہل بیت سے کتنی محبت کرتے. تو بہرحال یہ جتنے بھی، اور امیر علیہ سنت کا اس موقع پر ایک بڑا زبردست ایک لیسن ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے موقع آئیں تو خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیزیں اسٹڈی کروائیں، مطالعہ کرائیں اور معلومات لیں کہ کس طرح سے صحابہ اور اہل بیت کا جو ہے وہ ذکر خیر کیا جاتا رہا. یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ ان کے حسن و جمال کا اگر تذکرہ کیا جائے، اور پھر ہمارے بزرگوں نے جو ان کی سیرتیں بیان کی تو اس میں کہیں ان کے انداز مبارک کا واقعہ، تو کہیں ان کی سخاوتوں کے تذکرے، تو کہیں ان کے نانا جان سے محبت کا معاملہ، پھر کہیں ان کی نانا جان کی امت سے محبت کا معاملہ. تو بڑی اس میں برکتیں ہوتی ہیں. ویسے کئی واقعات بھی ہیں کہ اگر ان کی اگر سخاوت کے تذکرے سنیں تو ایک سے ایک واقعہ ملتا ہے. زبردست واقعات علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرمایا
کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اس کو بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک قاصد آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لے کر ہزار کی 5 تھیلیاں دینار کی لے کر حاضر ہو گیا، تو آپ نے وہ 5 کی 5 تھیلیاں اٹھا کر اس سائل کو دی اور اس سے معذرت بھی کی، میں معذرت چاہتا ہوں، انتظار کرنا پڑا۔ یعنی کہ یہ کیفیت ہے سخاوت کی، تو کیا بات ہے، آپ کی زبردست سخاوت تھی، اور پھر جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ کریم نے کیا جذبہ عطا فرمایا۔ اچھا، میں عبدالرؤف بھائی آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہماری فیضان صحابہ اہل بیت میں، اگر ہم اہل بیت کی عبادت کے معاملات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے اس میں دیکھیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خاص صحبت نصیب ہوئی نا، تربیت کرنے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بتاتے ہیں کہ بچپن ہی سے آپ بہت زیادہ عبادت کی طرف مائل تھی نا، والدین کا ادب و احترام کرنا اور مطلب شرم و حیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر اپنی امی جان کو دیکھا کہ یہ رات میں دیر تک نوافل پڑھنے میں مشغول رہتی، اور اتنے نوافل پڑھتی کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ کبھی آپ دعا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتی، روتی۔ میں نے یہ سنا کہ جب امی جان دعا کرتی نا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دیگر لوگوں کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ تو کبھی میں نے عرض کی امی جان آپ سب کے لیے دعا فرماتی ہیں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں نا، تو فرمایا پہلے پڑوس کا حق ہے بعد میں اپنا۔ کیا تو بات، یہ جو انداز ہے نا، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، نوافل پڑھنا، کاش ہمیں بھی بزرگوں کا یہ انداز ماشاء اللہ۔ اور یہ اگر ہمارے جو بزرگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ظاہر ایک بڑا ٹائم ملتا ہے، اور سچی بات ہے عبدالرؤف بھائی، یہ جو باتیں آپ نے کہی نا، اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں نا، وہ بزرگ جو اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، کبھی ہم اس پہ بھی آپ سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اور بعض اوقات جو اگر کسی سبب سے ناراضی ہوتی تو کوسنے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نہ اپنائیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اطراف کے لیے آپ دعائیں کریں، آپ دعائیں کریں کہ امت پریشان ہے، حالات پریشان کن ہیں، لیکن اگر دعاؤں کا سہارا لے کر اور پھر اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں ان میں نیازوں کا اہتمام، ان کا ذکر خیر کر کے، کبھی بچوں کو بٹھا کر، ہمارے جو بزرگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ بھی اپنے نواسے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسا ماحول بنائے۔ اور خود امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہے، بچوں سے دعا، اچھا جیسے اگر کسی آپ بچے کا کبھی دیکھے کلپ، اس نے اگر امیر کو دعائیں دیے نا، او ہو، ایسی خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ یار اللہ، یعنی دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہوتی کہ اس کے بچوں کو کیسی تربیت دی ہے کہ انہوں نے دعائیں کی۔ تو بہرحال اللہ پاک اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول ہو، اللہ پاک آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی ہمیں پکی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی یاد میں جینا، ان کی یاد میں مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو